دوستو ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا اسلامی سال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ جی ہاں، محرم کا چاند نکل چکا ہے یا نکلنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل چاند دکھائی دے جائے گا، لیکن دوستو یہ چاند کوئی عام چاند نہیں ہے۔ یہ ان آہوں، ان آنسوؤں اور ان قربانیوں کا گواہ ہے جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ جہاں لوگ نیا سال شور شرابے اور غل اور بہت سے گناہوں سے مناتے ہیں، بہت سے غلط کاموں سے شروعات کرتے ہیں، وہیں پر ہم مسلمان اس نئے سال کی شروعات آہستہ اور عبادت اور توبہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ اور محرم صرف تاریخ کا نام نہیں ہے، یہ ایک درد ہے، ایک تحریک ہے، ایک سچائی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محرم مہینے کو اللہ کے نزدیک سب سے پوتر، سب سے صاف اور سب سے پاک مانا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم میں رکھے جانے والے روزے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پیارے دوستو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ان کی قربانیاں اور ان کی جو اللہ کی راہ میں عبادتیں ہیں، اللہ کی راہ میں صبر ہے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ محرم کو کس لیے ہم یاد کرتے ہیں؟ ہماری نظروں میں وہ کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے۔ جب محرم کا ہم نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں، تو وہ کربلا کا واقعہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم کے آگے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اپنا سر کو جھکایا نہیں۔ دوستو، محرم میں ہمیں صرف عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی سننے اور سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کے سامنے چپ رہ جانا بھی ظلم ہے، اور حق کے لیے لڑنا بھلے ہی اکیلے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کربلا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ سبق ہے، وہ ہمت ہے، وہ شہادت ہے جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، کیا ہم نے پچھلے سال اللہ کو راضی کیا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم نے پورا سال ہم نے غفلت میں گزار دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا؟ کیا ہمارے روزے، نماز، زبان، نظر اور دل پاک رہے؟ کیا ہم نے محبتیں نہیں بانٹی؟ کیا نفرت، غیبت اور جلن پھیلائی؟ اگر جواب آپ کا نہیں ہے تو اس نئے اسلامی سال کی شروعات توبہ سے کیجیے، اللہ کی عبادت سے کیجیے، استغفار سے کیجیے، اچھے کاموں سے کیجیے، کیونکہ اللہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر توبہ دل اور سچے من سے کی جائے۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی پیارا محرم کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس پر بولنے کا بہت زیادہ من کرتا ہے، سننے کا بہت زیادہ من کرتا ہے۔ میں فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بتا رہا تھا، محرم کی کیا فضیلتیں ہیں اور ہمیں اس نئے اسلامی سال میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔
اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو شخص نئے سال کی شروعات میں، یعنی چاند دیکھ کر یا چاند کے دوسرے دن یا چاند کے تیسرے دن، یعنی 10 محرم تک اور پورے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اگر یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آنے والی جو اس پر مصیبتیں آنے والی ہیں، جو اس کی پریشانیاں آنے والی ہیں، ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص جس ارادے سے اس دن وظیفہ کر لے گا، چاند دیکھ کر یا چاند سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد یا 10 محرم سے پہلے کبھی بھی یہ وظیفہ ایک مرتبہ جس شخص نے کر لیا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% جو دعا آپ مانگیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے جو آپ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ چاہیں غربت سے نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دولت کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے پاس برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آج یہ وظیفہ سب کام چھوڑ کر لینا، انشاءاللہ اتنی زیادہ دولت آئے گی، اتنی زیادہ پورا سال دولت برسے گی کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آپ کے یار دوست احباب، آپ کے رشتہ دار جتنے بھی آپ سے ریلیٹیو ہیں آپ کے اور آپ کو جانتے ہیں، سب آپ کی عزت کریں گے، آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ کے پاس پیسہ دیکھ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کامیابی کہاں سے ملی ہے، یا آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوئی ہیں، ہمیں بھی اس کا کوئی راز بتا دیجئے۔ میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، آپ اطمینان سے غور سے اس وظیفے کو ایک مرتبہ سن لیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کر لینا۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے، حرم شریف کی برکت سے آپ کی ہر جائز دعا کو پورا فرمائے گا، ہر دلی جائز تمنائیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ آپ کے بن جائیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جیسے ہی آپ چاند دیکھیں تو یہ چھوٹی سی دعا ضرور پڑھ لیجئے گا۔ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، دعا بھی کیا ہے میں ہندی میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف اور صرف ترجمہ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، نئے سال میں مجھے اپنے قریب کر دے، میرے دل سے نفرت، حسد اور برائیوں کو مٹا دے، اور مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو جن بندوں سے راضی ہے، یا اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر۔ پیارے دوستو، یہ دعا، یہ الفاظ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد کبھی بھی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سال کی شروعات اگر آپ ان لفظوں سے بھی کر دیں گے تو آپ کی پریشانیاں آدھی ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئی تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو تمام چیزوں سے مالا مال فرما دے گا۔ پیارے دوستو، وظیفہ اب جان لیتے ہیں کرنا کیسے ہے۔ آپ کو سب سے پہلے کسی بھی ایک جگہ پر سکون کے ساتھ اکیلے ہو کر بیٹھ جائیے۔ اکیلے ہو کر، تنہا ہو کر جیسے ہی آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یہ تینوں نام آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔
या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी। इस तरह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा ये तीनों नाम मिलाकर पढ़ने हैं, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी। इसी तरह से तीनों नाम आपको 100 मरतबा कहने हैं, 100 बार कहना है, 300 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर आप बखूबी जानते हैं, जिन भाई बहनों को पता नहीं है तो वो ये एक मरतबा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद वही दुरूद पाक आपको पढ़नी होगी जो आपने पहले दुरूद पाक 11 मरतबा अभी शुरू में पढ़ी थी। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा और मुख्तसर सा वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही ये वजीफ़ा मुकम्मल होगा, आपको करना क्या है, अपने सीने पर, अपने बदन पर, अपने चेहरे पर फूंक मारनी है, अपने हाथों पर फूंक मारनी है, फिर अपने चेहरे पर फेरना है। इसी तरह से अपने बदन पर आप फूंक मार लीजिए, अपने ऊपर दम कर लीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ को आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगना है, जो चीज़ आप मकसद है, जो भी आपकी मुराद है, तमन्ना है, जो दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ कीजिए, मांगिए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आएगी और आपको सब कुछ अता फरमा देगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल से आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आप आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, पता ना कब किसकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि वीडियो आगे से हम किस टॉपिक पर लाएं, या आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी है क्या, कोई भी आपका मकसद है उस रिलेटिव अगर आप चाहते हैं कि उस जैसी वीडियो बना दें तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और आपका कोई भी जवाब है, कोई सवाल, मतलब सवाल और जवाब आप करना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए से मुझे बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम की जो कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आपकी जो भी हाजत, जो तमन्ना होगी, इंशाअल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी प्यार देते हुए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छा मौका मिल सके आपकी खिदमत में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।